بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یہودیوں کے بارے میں۔ خیبر کے یہودیوں کو شکست دینے کے بعد جو وادی تیمہ، وادی القریٰ اور فدق کے علاوہ دیگر یہودیوں کی وادیاں موجود تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے فتح کیا اور اپنا مطیع بنایا۔ تو یہ یہودی تھے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے والے گروپ کا دوسرا حصہ یا دوسرا پہلو آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا گروپ کفار مکہ کا تھا جو صلح حدیبیہ کی صورت میں ان کو ٹھکانے لگایا گیا اور دوسرے یہودیوں کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو شکست دی گئی، اور اب باری تھی تیسرے گروپ کی جو کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف جمع تھا۔ تو تیسرا اور آخری گروپ جو تھا وہ نجد کے صحرا کے خمزن بدو قبائل تھے جو کہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کر رہے تھے۔ تو یہ تیسرا اور آخری گروپ تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد سکھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے ان کو مدد سکھانا اس لیے زیادہ مشکل تھا کیونکہ باقی جو یہودی قبائل تھے وہ تو گھروں میں رہتے تھے اور قلعوں میں رہتے تھے، اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر کے اور ان کے علاقے کا محاصرہ کر کے ان کو بآسانی شکست دی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ جو بدو نجدی قبائل تھے یہ مختلف جگہوں پر رہتے تھے، خیمہ ہوتے تھے، باقاعدہ قلعوں اور مکانات میں نہیں رہتے تھے بلکہ یہ بکھری ہوئی صورت میں موجود تھے، لہٰذا ان پر رعب و دبدبہ قائم کرنا اور ان کو شکست دینا نسبتاً مشکل تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع جو کہ 7 ہجری کو پیش آیا، اس کے ذریعے سے ان بدو قبائل کو بھی اپنا مطیع بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بنو غطفان کی 2 شاخیں بنی سالبہ اور بنی محارب جو ہیں وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے جمعیت جمع کر رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور بنو غطفان کے قبائل کا سامنا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بنو غطفان کے قبائل سے ہوا لیکن باقاعدہ جنگ پیش نہیں آئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ کا رخ نہیں کیا بلکہ یہی سوچا گیا کہ ان قبائل کو مطیع کرنے کے لیے اور ان پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے یہی کرنا ہوگا کہ مدینہ واپس آنے کی بجائے آگے بڑھا جائے اور ان کا پیچھا کیا جائے تاکہ ان پر ایک رعب و دبدبہ قائم ہو جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نجد کے جو صحرا ہیں ان میں آگے ان قبائل پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتے گئے، اور اسی غزوہ میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم شامل تھے، اور اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس غزوہ میں آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کے جو پاؤں تھے وہ شل ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ تو رقاع کا مطلب ہوتا ہے چتھڑوں والا، تو ذات الرقاع یعنی کہ چتھڑوں والا، اس وجہ سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے جو پاؤں ہیں وہ چتھڑوں والے ہو گئے تھے، ان زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے پٹیاں باندھ رکھی تھی اپنے پاؤں پر۔ اس غزوہ میں کا ہی واقعہ ہے کہ جب ایک مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے سوتا ہوا پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تلوار سونت لی اور بولا کہ اب کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھ کر وہ پگھل گیا، اور اس نے وہیں پر کلمہ شہادت پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ وہ آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کیے کی سزا نہیں دی۔ اس کے علاوہ اسی غزوہ میں صلاۃ الخوف جو ہے وہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا، لہٰذا بدو قبائل کا پیچھا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں قیام کیا، اور وہاں کچھ جھڑپیں ہوئی چھوٹی موٹی لیکن بہت بڑی ایک باقاعدہ جنگ پیش نہیں آئی، جیسا کہ غزوہ خیبر تھی یا غزوہ احزاب تھی یا غزوہ احد تھی یا غزوہ بدر تھی۔ اس طرح سے بہت بڑی جنگ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا صحرا میں اور نجد کے قبائل کے ارد گرد قیام کرنا اور وہاں رہنا جو مدو قبائل کے لیے بڑے رعب اور دبدبے کی بات بن گیا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ وہ بھی نرم پڑ گئے بدو قبائل، اور انہوں نے اسلام کے خلاف مہم جوئی کرنا کم کر دی، اور فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ یہی وہ قبائل تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بڑے 3 دشمن تھے، نمبر 1 پر کفار مکہ، نمبر 2 پر یہودی قبائل، اور نمبر 3 پر یہ بنو غطفان اور صحرائی بدو قبائل، ان تینوں اپنے دشمنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلع کما کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قضائے عمرہ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔